السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مذہب کی بنیاد آخرت کے تصور پر ہے، بالخصوص اسلام اس معاملے میں بہت کلیئر ہے۔ ایسی حالت میں یہ لازمی ہے کہ ہر زمانے میں یہ تصور علم کے معیار پر پورا اترے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم موجودہ سائنٹیفک ایج میں آخرت کے تصور کو ثابت کرنے اور ماننے کی پوزیشن میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آپ کا جو یہ سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے مذہب کے اعتبار سے، بالخصوص جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بنیاد ہی آخرت کے تصور پر ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے رونق بنایا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ یہاں اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم اس کو ایک صاف میدان میں بدل دیں گے۔ تو یہ آیت اور قرآن کی دوسری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کی بنیاد آخرت کے تصور پر ہے۔ آخرت کا تصور کیا ہے؟ آخرت کا تصور یہ ہے کہ موجودہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، ٹیمپرری ورلڈ ہے۔ یہاں موجود انسان بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کی مصلحت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی فار دا سیک آف ٹیسٹ پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان کو مختصر اور متعین مدت دی گئی ہے۔ اس متعین مدت میں انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ جب انسان کا یہ متعین مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس انسان کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک متعین مدت کے لیے ہے۔ جب وہ فکس ٹائم اس دنیا کا ختم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ صاف میدان میں بدل دے گا۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ایک ایٹرنل کریچر کے طور پر پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی دے کر پیدا کیا ہے، لیکن اس دنیا میں انسان کو ایک فانی زندگی دی گئی ہے، یعنی اس کی پوری زندگی کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو آپ پری ڈیتھ لائف کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو پوسٹ ڈیتھ لائف یا پھر لائف ان دا ہیئر آفٹر، یعنی آخرت کی زندگی۔ تو یہ جو پری ڈیتھ لائف ہے، یعنی آخرت سے پہلے کی زندگی، یہ ایک فانی زندگی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہے کہ مذہب کی بنیاد آخرت پر ہے، بالخصوص اسلام کی بنیاد واضح طور سے آخرت کے تصور پر ہے۔ اسلام زندگی کے ریسائیکل اور اسی طرح پنرجنم جیسے کانسیپٹس کو نہیں مانتا ہے، بلکہ اسلامی تعلیم کا کلیم یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے، اور اس کو پھر ایک ہمیشہ ہمیش والی دنیا میں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اسی کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ تو اب آپ کا یہ سوال کہ اس تصور کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہر زمانے میں علم کے معیار پر، سائنس کا جو کرائیٹیریا اس پر پورا اترے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان تذبذب اور کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا۔ تو اب آپ کے میں اصل سوال کا جواب سائنٹیفک بنیاد پر دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آخرت کے تصور کے لیے، یعنی آخرت کی پروبیبلٹی کو ہم مانیں، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور خود انسان دونوں فانی ہو، دونوں مورٹل ہو۔ جب ہم انسان کا اور دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہاں بسنے والا انسان، بلکہ تمام آرگینزمز دراصل فانی ہے، وہ مورٹل ہے۔ انسان، جو لوگ آخرت کے تصور کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچرلی وہ یہ چاہیں گے کہ یہی دنیا ابدی دنیا بنے، انسان ہمیشہ ہمیش یہاں زندہ رہنے والی مخلوق بن جائے۔
موجودہ زمانے میں اس سبجیکٹ پر بھی کافی ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے کہ اس ریزن کو جان لیا جائے جس کی وجہ سے موت آتی ہے، اور پھر اس ریزن کو ایلیمنیٹ کر کر انسان کو ایک ایٹرنل کریچر کے طور پر اسٹیبلش کیا جائے۔ لیکن تمام ریسرچ کے باوجود لوگوں کو، سائنٹسٹ کو اس معاملے میں مکمل اور کمپلیٹ فیلئر حاصل ہوا۔ دیکھیے، سب سے پہلے موت کو لیجیے۔ موت کیا ہے اور موت کیوں آتی ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے آنسرس دیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے مورلیس 200 آنسر اس کا دیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ موت کی وجہ ڈیکے آف باڈی ہے، یا پھر ٹیشو کا ٹوٹنا پھوٹنا ہے، یا پھر ایگزاؤشن آف کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس، یعنی انسان جن ایلیمنٹس اور جن مادوں سے بنا ہے ان کا ختم ہو جانا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ موت کے ایکسپلانیشن اور موت کے ریزن کے آنسر پر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ آنسر تھوڑا سوئٹیبل معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے باڈی کا ڈکے کر جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا، دراصل موت کا سبب ہے۔ موت کا سبب ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ یہاں جو چیزیں، جو بھی مادی چیزیں ہیں، وہ اوور دا ٹائم ویئرنگ آؤٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں پرانی ہوتی ہے اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن سائنس اس ایکسپلانیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ انسان کا اسٹیٹس اور انسان کی پوزیشن محض ایک مشین کی طرح نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کے وجود اور ایگزسٹنس کو کسی دوسری چیز سے سملرٹی دینے کی کوشش کریں تو پھر وہ چیز ریور ہوگا، دریا ہوگا۔ تو دریا میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیشہ نیا پانی آتا ہے اور وہ پرانے پانی کو ریپلیس کر دیتا ہے۔ اس طرح دریا اور ریور ہمیشہ نیا اور فریش بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کے باڈی میں سیلز ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں اور ان کی جگہوں پر نئے سیلز آتے رہتے ہیں۔ اس فینومینن کو دیکھتے ہوئے نوبل ونر ڈاکٹر کارل لینس پالنگ نے کہا کہ تھیوریٹیکلی مین از کاسٹ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ این ایٹرنل مولڈ. Cells in the human body is just like a machine that automatically remove their own defects. In spite of this, man grows old and dies. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نظریاتی طور سے انسان بڑی حد تک ایک ابدی مخلوق ہے۔ انسان کے جسم کی مثال ایک مشین کی طرح ہے جو خود بخود آٹومیٹکلی اپنے ٹوٹنے پھوٹنے کی پروسیس کو ٹھیک کر لیتی ہے۔ کوئی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو وہ ریپلیس کر دیتی ہے۔ باوجود اس کے انسان بوڑھا ہوتا ہے اینڈ ایٹ دی اینڈ وہ مر جاتا ہے۔ دیکھیے، ہیومن باڈی بہت سارے سیل سے بنا ہے۔ ایک سائنٹیفک کیلکولیشن کے مطابق مور اور لیس 4 مہینے میں ہیومن باڈی میں موجود بلڈ پورا کا پورا بدل کر نیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چند سالوں میں انسان کا پورا وجود ایک نیا وجود بن جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب انسان کے باڈی میں ڈیفیکٹڈ سیلز اور زہریلی چیزیں نئی چیزوں سے اور نئی سیل سے ریپلیس ہو جاتے ہیں تو پھر موت کا سبب ڈکے آف باڈی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر موت کا سبب ڈکے آف باڈی ہے تو پھر جو ڈکیئنگ اور ویئرنگ آؤٹ آف ٹیشوز ہے وہ تو حل ہو جاتا ہے باڈی کے اندر ہی۔ اولڈ ٹیشوز اور اولڈ سیلز نئے سیلز اور نئے ٹیشوز سے ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سبب یہی ہے تو یہ تو سبب موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جگہ پر نئی کوشکائیں آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب اور ریزن کچھ اور ہے۔ اب جب یہ کوشچن ریز کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ موت کا سبب انفیکٹ نروس ٹیشوز ہیں، نرو سیلز ہیں، کیونکہ نرو سیلز ایک بار جب باڈی میں بن جاتے ہیں تو پھر اس کی جگہ پر دوسرے نئے نرو سیل نہیں بنتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر نرو سیل
ہی ریزن آف ڈیتھ ہے، کاز آف ڈیتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آرگینزم کے اندر نرو سیل نہیں ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیے، یا پھر جس آرگینزم میں نرو سیل زیادہ ڈیولپڈ فارم میں ہے اسے زیادہ جینا چاہیے یا اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اب جب اس سوال کو لے کر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس سوال کا بھی یہاں جواب موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پلانٹس میں نرو سیلس نہیں ہوتے ہیں، ایک پلانٹ بہت دن تک جیتا ہے، لیکن ٹھیک یہی معاملہ ویٹ اور رائس کے ساتھ بھی ہے۔ گیہوں میں بھی نرو سیل نہیں ہے لیکن وہ ایک ہی سال تک زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح امیبا میں نرو سیل نہیں ہے، وہ صرف آدھے گھنٹہ زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے آرگینزم ہیں جن میں نرو سیل بہت ڈیولپڈ ہے لیکن ان پر بھی موت واقع ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈیکے آف باڈی یا پھر ڈیکیئنگ آف باڈی یا پھر ویئرنگ آف ٹیشوز یا پھر کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس کا ختم ہو جانا وغیرہ کاز آف ڈیتھ نہیں ہے، کاز آف ڈیتھ کچھ اور ہی ہے۔ اس سوال کو لیتے ہوئے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر الیکسس کیرل ان واٹ ٹائم کے عنوان کے ساتھ اپنی کتاب میں بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مین ول نیور ٹائر آف سیکنگ امورٹیلٹی بٹ ہی ول نیور اٹین اور اچیو اٹ، یعنی انسان اپنی ہمیشگی اور اپنی دائمی زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں وہ کبھی نہیں تھکے گا، وہ اس کوشش میں لگا رہے گا لیکن وہ اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کا ریزن وہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان لاز آف آرگینک کانسٹیچوئنٹ سے بندھا ہوا ہے۔ وہ آرگینزم کے فیزیولوجیکل ٹائم کو تو بڑھا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر کو تھوڑا بڑھا دے، بڑھاپے کو تھوڑا ڈیلے کر دے، لیکن وہ موت کو کبھی نہیں روک سکتا ہے، وہ موت کو کبھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے موت کا، کہ موت کا سبب اب تک انسان کو معلوم نہیں ہے۔ انسان نے اس معاملے میں جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ ناکام ہے، اور بہرحال ہر انسان موت کو فیس کر رہا ہے۔ اب ہماری موجودہ دنیا کو دیکھیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہی معاملہ ہماری موجودہ دنیا کا ہے۔ دیکھیے قیامت کیا ہے؟ قیامت قرآن کے مطابق ایک بہت ہی بڑا زلزلہ ہے، ایک ایسا زلزلہ جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، پوری دنیا نشٹ ہو کر رہ جائے گی۔ جب ہم دنیا میں غور کریں گے تو قیامت کی علامت کے طور پر پہلے ہی سے یہاں واقعات موجود ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی علامت اور سمبول اس زمین پر ہر دن ہونے والا ارتھ کوئک کا انسیڈنٹ ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دن دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ارتھ کوئک آتا ہے، ہر دن۔ یہ ارتھ کوئک کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو زمین ہے اس کا جو انر کور ہے وہ انتہائی ہاٹ ریڈ سیمی لیکوڈ مٹیریل کا ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ اور اس کا آبزرویشن والکینک ایرپشن میں لاوا کے فارم میں اور صورت میں کرتے ہیں۔ تو جب اس زمین کا ٹیکٹونک پلیٹ شرنک کرتا ہے اور کولنگ پروسیس میں سکڑتا ہے تو اس وقت زمین کے اوپر ایک ٹریمبلنگ اور جھٹکا فیل ہوتا ہے، اسے ہی زلزلہ کہتے ہیں۔ زلزلے کے بارے میں سب سے زیادہ ہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اس زلزلے کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتا ہے کہ زلزلہ کب اور کس جگہ پر آ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور اس سلسلے میں آپ کی حیرت کی انتہا اس وقت ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ انسان اس دنیا میں دراصل دہکتے شعلے پر کھڑا ہے، وہ ہاٹ ریڈ سیمی لیکوڈ کے اوپر کھڑا ہے۔ اور جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ وجود، اس کا اپنا وجود اور یہ ریڈ ہاٹ سیمی لیکوڈ مٹیریل جسے ہم لاوا بھی کہتے ہیں، تو انسان یعنی زمین کی اوپری سطح اور اس کے درمیان کوئی بہت زیادہ دوری نہیں ہے، بلکہ صرف مور اور لیس 50 کلومیٹر۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس زمین پر دہتے ہوئے جہنم کے اوپر کھڑا ہے. زلزلہ آنے والے بڑے زلزلے کی خبر ہے اور اسی بڑے زلزلے کو قیامت کہتے ہیں. اب تاریخ میں ہونے والے بڑے ارتھ کویکس کی اسٹڈی کیجئے. آپ گوگل کو سرچ کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. تاریخ میں جو چند بڑے زلزلے ہیں ان میں سے ایک بڑا زلزلہ چین کے شانگشی ڈسٹرکٹ میں 1556 میں آیا. اس زلزلے اور ارتھ کویک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلیکٹیولی اس زلزلے میں اور زلزلے کے بعد جو تباہی پہ ہوئی اس میں مور اور لیس 8 لاکھ لوگ مارے گئے. اس کے بعد پرتگال میں ارتھ کویک آیا 1755 عیسوی میں. اس ارتھ کویک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے یورپ کا جو ایریا ہے اس کے 4 ٹائمز کے برابر حصہ پوری طرح ہل گیا تھا. بہت زیادہ تباہی ہوئی، بے پناہ تباہی ہوئی. اسی طرح انڈیا میں آسام میں 1897 میں آنے والا ارتھ کویک دنیا کے بڑے ارتھ کویک میں سے ایک ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسم کے پورے علاقے کو اس ارتھ کویک نے ڈسٹروائے کر دیا. اسی ارتھ کویک میں جو 1897 میں آیا، کورس آف برہم پتر ریور چینج ہو گیا، یعنی برہم پتر ریور کا جو ڈائریکشن ہے، رخ، وہ بدل گیا. ہمالیہ ماؤنٹین 100 فیٹ اوپر ابھر گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا تباہ کن زلزلہ ہوگا. یہ تو پچھلی صدیوں کے ارتھ کویکس ہیں. اب حالیہ ڈیکیڈز کے ارتھ کویک کی اسٹڈی کر لیں جو 1950 سے لے کر 2023 تک دنیا کے مختلف حصوں میں آئے ہیں. کشمیر، چائنا اور دوسرے علاقے میں. ابھی چند ہی سال پہلے سونامی کا حادثہ پیش آیا. تو یہ تمام حادثات یعنی چھوٹی قیامت ہے بڑی آنے والی قیامت سے پہلے. اور یہی معاملہ پورے کے پورے یونیورس کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پوری یونیورس میں بلین اینڈ بلین سیلیشیل باڈیز ہیں، گلیکسیز ہیں، اور یہ گلیکسیز مستقل لٹو کی طرح اپنی جگہ پہ روٹیٹ کر رہے ہیں. حیرت انگیز طور پر جنرلی یہ سیلیشیل باڈیز یعنی ہندی میں جسے کہتے ہیں کھگولیہ پنڈ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. امیجن کیجئے کہ اگر یہ تمام سیلیشیل باڈیز آپس میں ٹکرانے لگیں تو وہ منظر کیا ہوگا؟ وہ منظر ایگزیکٹلی وہی ہوگا کہ آسمان پر کروڑوں فائٹر پلینز اڑ رہے ہیں اور اپنے اندر سے وہ بمباری کر رہے ہیں. کائنات کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات کی شروعات بگ بینگ سے ہوئی ہے. بگ بینگ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ ہماری یونیورس یعنی کائنات کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر یونیورس پھیل رہی ہے تو اب تک تو اسے بیلون کی طرح پھٹ جانا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یونیورس کائنات اب تک پھٹی نہیں ہے. اسٹیفن ہاکنگ اس پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ جو ایکسپینشن آف یونیورس ہے یہ ویل کیلکولیٹڈ ہے. پرائمری ریٹ آف اسپیڈ آف ایکسپینشن اتنا زیادہ ویل کیلکولیٹڈ ہے کہ یہ کریٹیکل پوائنٹ کے قریب ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد یونیورس کولیپس کر جائے، ریکولیپس کر جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یونیورس اس کریٹیکل پوائنٹ پر پہنچ جائے گی یہ پوری کائنات ریکولیپس ہو جائے گی. یہی وہ واقعات ہیں جن کو قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے. حالیہ دنوں میں جب گلوبل وارمنگ کا بہت زیادہ چرچا ہوا تو پوری دنیا کے سائنٹسٹ پر بیسڈ ایک پینل بنایا گیا. اس کے بعد تمام دنیا کے سائنٹسٹ نے اپنے رپورٹ میں یہ بتایا کہ موجودہ دنیا یعنی یہ پریزنٹ ورلڈ، ہماری زمین جس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے، تباہی کے جس نقطے پر پہنچ چکی ہے، وہاں سے ریورس کرنا اب امپاسبل ہے. ہماری زمین بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. بلکہ بعض سائنٹسٹ نے اس کے لیے کچھ مدت بھی مقرر کر دیا جو بہت دور نہیں ہے. 50 سال 60 سال کی انہوں نے مدت مقرر کی ہے. تو معلوم ہوا کہ ڈیتھ آن آرگینزمز اور یہ پوری کی پوری زمین اور کائنات دراصل قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر ہم ان تمام واقعات کو امیجن کر لیں، اپنے ذہن میں اتار لیں، تو پھر قیامت
جو کہ چھوٹے قیامت کا ایک بڑی صورت ہوگی، اس کو ماننا ہمارے لیے امپاسبل نہیں رہ جائے گا۔ اب دیکھیے آخرت کی پروبیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو دوسرا بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، یا لائف آفٹر ڈیتھ پاسبل ہے؟ انسان عام طور سے لائف آفٹر ڈیتھ کو امیجن نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ انسان زندگی کو ایلیمنٹس کے روپ میں لیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ سرٹن ایلیمنٹس کے کمپوزیشن کا نتیجہ ہیومن باڈی ہے، اور وہ ہیومن باڈی ہی کو لائف سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور فلاسفر ٹی آر ملز یہ کہتے ہیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ ایک سمبولک ٹروتھ ہے، اس کو لٹرل ٹروتھ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیس اور یہ مقدمہ تو بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور اس مقدمے کو ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مقدمے کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے مر جائے اور وہ دیکھے کہ موت کے بعد زندگی ہے بھی یا نہیں۔ چونکہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کیس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ نیورولوجی کے مطابق انسان اسی وقت تک اپنے ایکسٹرنل دنیا یعنی اپنے وجود سے باہر کی دنیا اور اس دنیا کے بارے میں خبر رکھتا ہے جبکہ انسانی وجود کا اس کی باہر کی دنیا سے ایک انٹریکشن ہو۔ آفٹر ڈیتھ برین ڈس انٹیگریٹ کر جاتا ہے اور یہ انٹریکشن امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم لائف آفٹر ڈیتھ کے کانسیپٹ کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے، لیکن اب غور کیجئے کہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ازمپشن موجود ہے یہاں اس دنیا میں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم آرگینزمس کے باڈی پر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیتھ آف ایلیمنٹس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ زندگی کا سبب اور کاؤز کچھ اور ہی ہے۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہیومن باڈی ایلیمنٹس کے کلیکشن جسے سیل کہتے ہیں سے بنی ہے۔ ایک اڈلٹ ہیومن کے اندر ملینز اینڈ ملینز سیلز ہوتے ہیں۔ اس سیلز کی مثال اینٹ کی طرح، جیسے ایک بلڈنگ میں اینٹ برک ہوتی ہے، لیکن برک اور سیل میں ایک بیسک ڈفرینس ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک بار جب برک کسی بلڈنگ میں لگ جاتی ہے تو پھر وہ برک اپنے آپ کو رینیو نہیں کر پاتی ہے آٹومیٹکلی، لیکن سیلز کا معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ سیلز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیلز مسلسل رینیو ہوتا ہے۔ بچے کے اندر یہ سیلز کے رینیو ہونے کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سیل کے جو رینیو ہونے کا پروسیس ہے وہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہیومن باڈی میں سیلز رینیو ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے ہم دریا اور ریور کو دیکھتے ہیں تو ریور میں نیا پانی آتا ہے اور پرانا پانی اس سے ریپلیس ہو جاتا ہے، اسی طرح ہیومن باڈی میں نیو سیلز بنتے ہیں اور نیو سیلز اولڈ سیلز کو اور ٹوٹے پھوٹے سیلز کو یا ناکارہ سیلز کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اور یہ پروسیس ہیومن باڈی میں مسلسل چلتا رہتا ہے۔ سائنٹیفک کیلکولیشن کے مطابق یہ جو رینیو ہونے کا پروسیس ہے ایک انسان کے اندر مور اور لیس 10 سال میں پوری باڈی کا سیل رینیو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ایک انسان بالکل نیا انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے اس میں ایک اہم بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان ٹرمز آف ایلیمنٹ اور ان ٹرمز آف میٹر بالکل نیا بن جاتا ہے، لیکن اب بھی انسان کی میموری وہی ہے، اس کے ڈیزائرز اور خواہشات وہی ہیں، اس کی تمنائیں وہی ہیں۔ یعنی انسان اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے اب بھی وہی ہے، لیکن اپنے باڈی کے اعتبار سے بالکل ایک نیا انسان بن گیا ہے۔ اس فینومینن کو دیکھ کر ایک سائنٹسٹ نے اس بارے میں یہ کہا کہ انسان کا جو سول ہے اور انسان کا کانشیسنس وہ دراصل باڈی سے الگ ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہے۔ انسان کی پرسنالٹی یا کانشیسنس بالکل ایک الگ انٹیٹی ہے، یعنی باڈی اور کانشیسنس دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔
اس بات کو اس نے اپنے جملے میں اس طرح ایکسپریس کیا کہ ہیومن پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج، چینج لیسنس ان چینج، یعنی تبدیلیوں کے درمیان غیر تبدیل شدہ چیز. یعنی جسم تو لگاتار بدل رہا لیکن شخصیت وہی کی وہی ہے. اب اگر آپ ایک مثال سے اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک انسان کی عمر اگر 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو ایک انسان کی عمر اگر 60 سال 70 سال ہے تو 60 سال میں وہ 6 بار مر چکا ہے اور مر کر وہ دوبارہ زندہ ہے. تو اب اگر 6 بار موت کے بعد ایک انسان زندہ ہو سکتا ہے تو پھر 7ویں بار ڈیتھ کے بعد کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس سوال کو اور اس آرگومنٹ کو ماڈرن فلاسفرز کا ایک طبقہ نہیں مانتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیومن کانشسنس ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی اور انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں ہے. مثال کے طور پر سر جیمز جینس کا کہنا ہے کہ ہیومن کانشسنس دراصل ایک فنکشن اور ایکٹیویٹی ہے، ایک فنکشن اور ایکٹیویٹی ہے. یعنی انسان کا جسم جب اپنے باہری دنیا سے انٹریکشن کرتا ہے تو اسی کے نتیجے میں کانشسنس ڈیولپ ہوتا ہے. تو کانٹمپرری فلاسفرز کانشسنس اور سول کو انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کانشسنس اور سول کو انڈیپینڈنٹ انٹیٹی کے طور پر نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ آرگینزمز کو خود سے زندگی دے سکیں. موجودہ سائنس نے اس بات کو معلوم کر لیا ہے کہ ہیومن باڈی کن کن ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہیں. موجودہ سائنس نے اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سے جان لیا ہے کہ ایک آرگینزم کے اندر کتنے سسٹمز ہیں، بایولوجیکل سسٹمز، جن کے ملنے سے ہیومن باڈی یا ایک آرگینزم کا باڈی ورک کرتا ہے. پھر موجودہ زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک آرٹسٹ موجود ہیں. تو پھر اب ایسے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ جب آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو آپ ایک انسان کو تعمیر کر دیں، ایک انسان کو پیدا کر دیں. اس تمام ایلیمنٹس کو جمع کرنے کے بعد اگر انسانی کانشسنس بس اتنا ہی ہے کہ ہیومن باڈی کا جب انٹریکشن اس کے ایکسٹرنل ورلڈ سے ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ ایلیمنٹس کو ملا کر ہیومن باڈی بنا دیں اور پھر انتظار کریں کہ جب یہ باڈی ایکسٹرنل ورلڈ سے باہری دنیا سے انٹریکشن کرنے لگے تو اس کے اندر روح پیدا ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم موجودہ سائنٹیفک انفارمیشنز اور نالج کی بنیاد پر ہم آخری طور سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آخرت کا امکان اس دنیا میں موجود ہے. آخرت کا تصور نہ صرف یہ کہ روایتی علم کے بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے بلکہ موجودہ سائنٹیفک علم کی بنیاد پر بھی ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اور پھر موجودہ سائنٹیفک علم میں کوئی ایک بھی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ وہ آخرت کے تصور کو ریجیکٹ کر سکے علمی طور سے. یعنی اگر وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پاتا ہے کہ وہ آخرت کے تصور کو اسٹیبلش کر سکے جس طرح اس نے ایٹم کے وجود کو اسٹیبلش کیا، تو سائنس اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ خالص سائنٹیفک گراؤنڈ پر اور سائنٹیفک آرگومنٹ کے بنیاد پر آخرت کے تصور کو ریجیکٹ کر سکے. تو آخرت کا تصور آج سائنٹیفک معیار اور سائنٹیفک کرائٹیریا پر بھی پورا اترتا ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا واضح جواب ملا ہوگا.